ایک ایسا پانی جسے پینے والا امر ہو جاتا ہے، وہ چشمہ جس کی تلاش ہر زمانے کے حکمرانوں، سیاحوں اور جہازگیروں نے کی۔ آخر وہ چشمہ کہاں پر ہے اور تاریخ کی کس ہستی نے اس چشمے کا پانی پیا تھا؟ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس حیرت انگیز چشمے کی پر اسرار حقیقت سے آشنا کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، قدیم زمانے کے محققین اور سیاحوں کا یہ ماننا ہے کہ اس روح زمین پر ایک ایسا چشمہ موجود ہے جس کے پانی میں نہ صرف دنیا کی ہر بیماری کا علاج بلکہ انسان کے جسم کو امر بنانے کی بھی طاقت موجود ہے۔ دنیا کے الگ الگ تہذیبوں اور علاقوں میں اس آب حیات یعنی فاؤنٹین آف یوتھ نامی چشمے کا ذکر ملتا ہے۔ پیارے دوستو، آب حیات کے معنی آب بقا یا پھر اس امرت کے بارے میں وہ خاصیت بتائی گئی ہے کہ جو انسان اس کا پانی پیے گا یا پھر اس میں غسل کرے گا اس کو کبھی بھی موت نہیں آئے گی اور وہ شخص ہمیشہ جوان اور زندہ رہے گا۔ آب حیات کو کسی تالاب، جھرنا یا جھیل یا پھر چشمے کی صورت میں تصور کیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، شروعات سے ہی دنیا میں کچھ ایسے امیر اور طاقتور لوگ رہے ہیں جن کو ہمیشہ زندگی کے ختم ہو جانے کا یا پھر بوڑھا ہونے کا ڈر لگا رہتا تھا۔ اس وجہ سے ایسے لوگوں نے زمانہ قدیم میں اپنی بڑھتی ہوئی عمر کو روکنے کے لیے اور اسے پیچھے لے جانے کے لیے کچھ طریقوں کی کھوج کرنی شروع کی، جس میں عہد وسطیٰ کے مشہور بادشاہوں اور جنرلوں کا بھی نام شامل ہے۔ تاریخ میں آب حیات کا سب سے پہلا ذکر قدیم یونان کے تاریخ داں ہیروڈوٹس کی تحریروں میں ملتا ہے۔ ہیروڈوٹس نے اپنی عظیم کتاب ہسٹوریا میں افریقہ کے ایک قدیم قبیلے کا ذکر کیا ہے جنہیں میکروبین کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ نہایت ہی طاقتور، جوان، خوبصورت اور لمبے لوگ تھے جن کی عمر کم سے کم 120 سال ہوتی تھی، جس کے باوجود یہ لوگ جوان نظر آتے تھے۔ ہیروڈوٹس کے مطابق میکرونینز افریقہ کے صحرا اور شمالی علاقوں میں آباد تھے۔ میکروبینز کی سرزمین میں ایک خاص قسم کا چشمہ بہتا تھا اور یہ چشمے کا پانی ہی ان لوگوں کی لمبی عمر کا راز تھا۔ ہیروڈوٹس نے لکھا ہے کہ یونان کا بادشاہ جب میکرونینز کی سرزمین پر پہنچا تو ان لوگوں نے بادشاہ کو وہ چشمہ دکھایا جس میں نہانے کے بعد بادشاہ کا جسم نہایت ہی چمکدار اور چکنا ہو گیا اور اس کے جسم سے خاص قسم کی خوشبو آنے لگی۔ اس چشمے کا پانی اتنا کمزور تھا کہ اس میں کوئی چیز بھی تیر نہ سکتی تھی۔ پیارے دوستو، ہیروڈوٹس لکھتا ہے کہ شاید میکروبینز کی لمبی عمر کا راز اس پانی کا مسلسل استعمال ہے۔ آب حیات کا ذکر اسلامی کتابوں میں بھی موجود ہے اور اس کے متعلق کئی روایات نقل کی گئی ہیں، لہٰذا آب حیات اور بادشاہ ذوالقرنین کے متعلق امام زین العابدین نے ایک طویل قصہ بیان فرمایا ہے، جس کے مطابق ذوالقرنین جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے اور بادشاہ تھے، فرشتوں میں سے ایک فرشتہ آپ کا دوست تھا جس کا نام رفائیل تھا اور وہ آپ سے ملاقات کیا کرتا تھا۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ بادشاہ ذوالقرنین نے رفائیل سے کہا کہ آپ اپنی آسمان پر عبادت کی کیفیت کو بتائیے۔ اس پر رفائیل رو پڑے اور بادشاہ ذوالقرنین سے کہا کہ آسمان میں کچھ ایسے فرشتے ہیں جو ہمیشہ قیام میں رہتے ہیں، کبھی بیٹھتے نہیں، اور کچھ حالت سجدہ میں موجود ہیں جو کبھی سر نہیں اٹھاتے اور کہتے ہیں کہ اے پروردگار، ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ پیارے دوستو، یہ سن کر بادشاہ ذوالقرنین رو پڑے اور رفائیل سے کہا کہ اے رفائیل، میری خواہش ہے کہ میں لمبی زندگی جیوں تاکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت، اطاعت و فرما برداری کر سکوں۔ پیارے دوستو، یہ سن کر رفائیل نے بادشاہ ذوالقرنین سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روح زمین پر ایک ایسا چشمہ پیدا کیا ہے جس کا نام آب حیات یا آب بقا ہے۔ جس انسان نے بھی اس چشمے کا پانی پی لیا وہ کبھی بھی مرے گا نہیں اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی، حالانکہ جب تک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خود موت نہ مانگ لے۔ اس پر بادشاہ ذوالقرنین نے کہا کہ کیا آپ اس جگہ کو جانتے ہیں؟ تو جس پر رفائیل نے کہا کہ نہیں، میں اس جگہ کو نہیں جانتا، لیکن اتنا معلوم ہے کہ وہ چشمہ
ایک ایسی ویران وادی میں موجود ہے جس پر کبھی بھی کسی انسان یا پھر جن کا گزر نہیں ہوا۔ چنانچہ بادشاہ ذوالقرنین نے اپنے دربار میں تمام صالحین اور علماء کو جمع کیا اور ان سے آب حیات کے بارے میں دریافت کیا۔ تمام لوگوں نے بادشاہ ذوالقرنین سے کہا کہ ہم میں سے کسی کو بھی اس حیرت انگیز چشمے کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ البتہ ایک عالم نے بادشاہ ذوالقرنین سے کہا کہ میں نے آدم کی وصیت میں ان وادیوں کا ذکر پڑھا ہے اور یہ بھی سنا ہے کہ سام بن نوح کی اولادوں میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جو اس چشمے کا پانی پیے گا، اور وہ چشمہ اسی مقام پر ہے جہاں پر سورج غروب ہوتا ہے۔ لہٰذا حضرت ذوالقرنین نے سامان سفر درست کیا اور چشمے کی تلاش میں مغرب کی طرف نکل پڑے۔ بادشاہ ذوالقرنین نے اس سفر کے دوران اپنے وزیر کو بھی ساتھ لے لیا تھا جن کا نام حضرت خضر علیہ السلام تھا، اور آپ علیہ السلام بادشاہ ذوالقرنین کے خالہ زاد بھائی تھے۔ پیارے دوستو، بادشاہ ذوالقرنین اپنے لشکر کے ساتھ یوں ہی 12 برسوں تک مغرب کی طرف سفر کرتے رہے، اور ایک طویل سفر طے کرنے کے بعد آخر کار یہ لوگ اس وادی کے کنارے پر پہنچ گئے۔ بادشاہ ذوالقرنین اپنے لشکر سے 6000 قابل ترین سپاہیوں کو لے کر اس وادی میں داخل ہو گئے جن میں حضرت خضر علیہ السلام بھی موجود تھے۔ اس وادی میں داخل ہوتے ہی اچانک طوفان آ گیا اور زوردار بجلیاں چمکنے لگیں۔ پیارے دوستو، بادشاہ ذوالقرنین کا لشکر بکھر گیا، اور جب طوفان تھم گیا تو حضرت ذوالقرنین دائیں طرف چلے گئے اور جبکہ حضرت خضر علیہ السلام بائیں طرف چلے گئے۔ پیارے دوستو، حضرت خضر علیہ السلام اس تاریک راہ میں بھٹکتے ہوئے آخر کار اس چشمہ حیات تک جا پہنچے۔ آپ علیہ السلام کو شدید پیاس لگی تھی، لہٰذا آپ علیہ السلام نے اس چشمے کا پانی پیا اور اس میں غسل کیا اور اس چشمے کے پانی سے وضو بنایا۔ پیارے دوستو، یہ چشمہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ وہیں بادشاہ ذوالقرنین ان تاریک وادیوں سے گزرتے ہوئے باہر نکل گئے اور ان کو وہ چشمہ نہ مل سکا، کیونکہ آب حیات کا پانی حضرت بادشاہ ذوالقرنین کے مقدر میں نہیں تھا، جبکہ اس پانی کو پینے کی وجہ سے حضرت خضر علیہ السلام کو حیات جاویدی حاصل ہو گئی اور آپ علیہ السلام ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے۔ پیارے دوستو، دی الیگزینڈر رومانس نامی فارسی تحریر جو دنیا کی سب سے بڑی سلطنت قائم کرنے والا بادشاہ سکندر اعظم کے سفر کے متعلق لکھی گئی ہے، ان تحریروں میں بھی آب حیات کا ذکر ملتا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ سکندر اعظم اپنے لشکر کے ساتھ آب حیات کی تلاش میں نکلا تھا، اور اس لمبے سفر کے دوران وہ اس تاریک سرزمین کے قریب جا پہنچا تھا۔ کہتے ہیں کہ سکندر جب اپنے لشکر کے ساتھ اس تاریک وادی میں داخل ہوا تو اسے ایک ندی ملی۔ اس نے اس ندی کے کنارے پڑاؤ ڈالا اور اس نے کھانے کے لیے مچھلیاں اور کچھ پرندوں کو پکڑا، لیکن جب اس کے سپاہیوں نے ان پرندوں کو اس ندی کے پانی سے دھویا تو وہ جی اٹھے اور اڑ گئے۔ پیارے دوستو، سکندر اعظم کا ماننا تھا کہ وہ ندی جنت کی کسی نہر سے بہہ کر اس زمین پر آ رہی ہے، اس لیے اس میں زندگی دینے کی طاقت و قدرت موجود ہے۔ اس ندی کے پانی کو سکندر اعظم نے پیا یا نہیں، یا وہ سرزمین کس جگہ پر موجود ہے، اس کے متعلق تاریخ میں کوئی واقعہ بھی نظر نہیں آتا۔ پیارے دوستو، اگر غور کیا جائے تو اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا قرآن پاک میں بھی موجود ہے، جس میں آب حیات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے لوگوں میں خطبہ دے رہے تھے تو ایک شخص نے پوچھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ علم کس کے پاس موجود ہے؟ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرے پاس۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ کی طرف وحی بھیجی گئی اور اللہ پاک نے آپ سے فرمایا کہ آپ کو جہاں پر 2 دریا ملتے ہیں میرا ایک بندہ ملے گا جسے میں نے اپنے علوم میں سے ایک علم عطا کیا ہے جو آپ کے پاس موجود نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس انسان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنے ساتھ ایک مردار مچھلی کو لے جائیے اور جہاں پر 2 دریا ملتے ہیں اس مقام پر پہنچ جائیں، اور جہاں پر وہ مچھلی گم جائے وہیں پر آپ کی ملاقات اس بندے سے ہوگی۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ایک خادم کو ساتھ لیا اور نمک لگی ہوئی مچھلی کو زنبیل میں رکھ کر سفر پر نکل دیے۔ جب وہ چٹانی علاقوں میں پہنچے تو اس زنبیل کو ایک چٹان کے اوپر رکھ دیا تو اچانک وہ مچھلی زندہ ہو گئی اور جھرنے کے ذریعہ ندی میں چلی گئی۔ پیارے دوستو، جس مقام پر وہ مچھلی گم ہو گئی وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات اس بندے سے ہوئی
جس کا نام حضرت خضر علیہ السلام تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ مچھلی جو کہ مردہ تھی زندہ ہو کر اس پانی میں کیسے چلی گئی؟ لہٰذا امام ابن کثیر اور طبری جیسے جلیل القدر مفسرین کا قول ہے کہ جس چٹان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس مردہ مچھلی کو رکھا تھا اس چٹان کے نیچے آب حیات کا پانی بہتا تھا اور اسی پانی کے چھینٹوں کے پڑنے کی وجہ سے وہ مچھلی زندہ ہو گئی تھی۔ پیارے دوستو، 11ویں صدی میں آب حیات کی کہانیاں پھر سے دوبارہ اس وقت شروع ہوئی جب سال 1165 عیسوی میں کرسٹن جون نے بازنطینیوں کے بادشاہ کو ایک خط لکھا جس میں انہوں نے افریقہ کے ایک علاقے کا ذکر کیا تھا۔ ان کے مطابق اتھوبیا کے قریب ایک واٹر آف فاؤنٹین یعنی ایک چشمہ موجود تھا جس کے پانی کی خاصیت یہ تھی کہ اس میں نہانے والے انسان کی عمر 30 کی ہو جاتی تھی، خواہ وہ کتنا ہی بوڑھا کیوں نہ ہو۔ پیارے دوستو، چشمہ حیات کا ذکر انجیل کی کتاب یوحنا میں بھی ملتا ہے۔ یوحنا کے مطابق پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا ایک آب حیات کا جھرنا دکھایا جو خدا کے تخت سے نکل کر اس شہر کے درمیان میں بہتا تھا اور اس دریا کے پار زندگی کا درخت تھا۔ پیارے دوستو، کتاب یوحنا کے مطابق جو انسان بھی اس چشمے کے پانی میں داخل ہوگا اس کے جسم کی ہر تکلیف اور درد دور ہو جائے گی، جبکہ ایک نظریہ یہ بھی موجود ہے کہ آب حیات زیر زمین یعنی انڈر گراؤنڈ موجود ہے۔ پیارے دوستو، کئی سیاحوں نے زمین کو کھودنے کے دعوے بھی کیے ہیں، لہٰذا ہو سکتا ہے کہ آب حیات زمین کے اندرونی کسی حصے میں موجود ہو اور تا قیامت اسے انسانی نظروں سے چھپا دیا گیا ہو۔ باقی حقیقت اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی مزید اچھی ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔